جیسے کہ رمضان المبارک بھی قریب ہے اور سب جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے بھی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اپنا ایک احساس آپ سب سے شیئر بھی کروں گی اور ہم سب کوشش کریں گے کہ ہم اس پر بہترین طریقے سے کام بھی کریں۔ تو ایسے ہے کہ جیسے رمضان المبارک آتا ہے تو الحمدللہ سب لوگ روزوں کے لیے اپنی روٹین چینج کرتے ہیں، عبادت کی روٹین بھی چینج ہوتی ہے، سحر اور افطار کی روٹین چینج ہو جاتی ہے، تہجد، عبادات، قرآن پاک کی تلاوت، تفاسیر، دورہ قرآن، نماز تسبیح کا اہتمام اور چیریٹی کا کام، لوگوں کی مدد کرنا، اس طرح کے بہت سے کام ہم شروع کر دیتے ہیں اللہ کے خاص کرم اور فضل سے۔ اور پھر ایسے ہوتا ہے کہ رمضان جب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ ہماری وہ روٹینز بہت ساری چیزوں کی کم ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو میں نے اس پر سوچا، اللہ تعالیٰ نے بڑی اس میں مدد کی، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اس نے احسان کیا کہ کیوں نہ میں رمضان سے پہلے کچھ چیزوں کی ایسی روٹین شروع کروں کہ جو پھر یہ نہ ہو کہ میں رمضان میں روٹین بناؤں اور پھر رمضان کے بعد میری وہ ختم ہو جائے، بلکہ رمضان سے پہلے سے ہی کیوں نہ ہم وہ اچھی عادتیں، وہ اچھی عبادتیں، وہ اچھی روٹین اپنی بنانا شروع کر دیں۔ تو اس کے لیے میں نے جس پوائنٹ پر کام اللہ کے کرم سے، اللہ کی خاص مدد سے شروع کیا وہ تہجد کا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ میں جب کچھ عرصہ اللہ کی خاص کرم نوازی سے، اس کی مہربانی سے، اس کی عطا کی ہوئی توفیق سے جب اس پر مستقل طور پر کام کر لوں گی، کیونکہ جب ہمارے اپنے اندر وہ چیز پختہ ہو جاتی ہے تو پھر میں آہستہ آہستہ سب لوگوں کو بتاؤں گی اور ان لوگوں کے اندر بھی شوق اور جذبہ بیدار کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو نماز تہجد ایک بہت خوبصورت وقت، بہت خوبصورت نماز، بہت خوبصورت احساس، جس میں نہ کوئی دکھاوا ہوتا ہے، نہ کوئی لالچ ہوتی ہے، بہت خوبصورت دل کی حالت ہوتی ہے اس وقت، دل میں نرمی ہوتی ہے، دل میں خالص پن ہوتا ہے، دنیا کے جو دن بھر میں ہمارا دل گندا ہوا ہوتا ہے اس ہر چیز سے بچا ہوا ہوتا ہے، اور اس وقت اپنے بستروں سے اٹھنا، جیسے قرآن پاک میں بھی آیا، میں مفہوم میں بتا رہی ہوں کہ وہ لوگ پھر جو بستروں سے اپنے پہلوؤں کو جدا کر لیتے ہیں، اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، ایک وہ کہ جب اللہ نے اپنے مقرب بندوں کو تہجد کے لیے جگانا ہوتا ہے تو وہ اپنے پروں سے جا کر ان کو جگاتے ہیں، اور پھر دوسرے وہ فرشتے ہیں کہ اللہ نے جن کو تہجد کے لیے نہیں اٹھانا ہوتا وہ انہیں پروں سے جا کر ان کو سلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت سی فضیلتیں، بہت سی برکتیں اس نماز کی آپ کو وقتاً فوقتاً بتائی بھی جاتی رہتی ہیں۔ تو اللہ کی خاص کرم سے، اس کی مہربانی سے وہ جب ایک روٹین میں اللہ نے شامل کروا دی، تو اب میں نے سوچا کہ اب یہ بہترین وقت ہے کہ ابھی رمضان میں بھی کچھ دن ہے کہ میں آپ سب لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتاؤں، شوق بیدار کرنے کی کوشش کروں کہ کس طرح اس نماز تہجد کا مزہ ہے اس وقت جب آپ صرف رب سے رب کو مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ دنیا بھی مانگ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مانگ نہیں سکتے، لیکن وہ وقت اتنا خوبصورت ہوتا ہے، وہ لمحے اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ جب اللہ یہ جو دنیاوی آسمان، یعنی یہ جو آسمان ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس آسمان پر اللہ اپنے آپ کو اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ اس میں رزق بھی بڑھتا ہے، اس میں آسانیاں بھی بڑھتی ہیں، اس میں اللہ کی محبتیں بھی بڑھتی ہیں، اللہ کا پیار بھی بڑھتا ہے، بہت بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے، ہم نے صرف سمیٹنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک ٹپ دوں کہ آپ لوگ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی نیند اتنی پیاری ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے فجر کی نماز کا جو ٹائم ہوتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس وقت قضا ہوتی ہے، اور ہم اس کو آخری وقت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا بھی بہت پسندیدہ رکھا گیا، اس کی بہت برکتیں بتائی گئی۔ تو سب سے پہلے تو ہر نماز کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اذان کے ساتھ ہی ادا کریں، اور اذان سننے کا اپنا مزہ ہے۔ فجر کی اذان میں جب وہ کہا جاتا ہے کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے، تو وہ سننے کا بھی عجیب ہی لطف ہے، پوری طرف خاموشی ہوتی ہے اور صرف ایک صدا گونج رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلے کوشش کریں آپ کہ اپنے اس ٹائم کو آپ یہ کریں کہ میں نے اول وقت میں نماز ادا کرنی ہے۔ اب آپ نے نماز کے لیے جب اٹھنا ہے تو اب آپ نے یہ ٹارگٹ رکھیں کہ آپ اپنا الارم کچھ ٹائم پیچھے کا لگائیں جس میں آپ تہجد کے لیے اٹھیں، ٹھیک ہے۔ آپ وضو کریں، آپ نماز پڑھیں، آپ 2 نفل سے شروع کر لیں، پھر 4 پہ آئیں، 6 پہ آئیں، 8 پر آئیں، آپ کو اللہ تعالیٰ خود ہی بڑھواتا بھی جائے گا اور آپ کی اس میں لذت بھی بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ، اللہ کے کرم سے، اس کی عطا کی ہوئی توفیق سے انشاءاللہ۔
اچھا، اب آپ نے یہ کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے سب سے جو ماسٹر کی میں آپ کو پکڑاؤں وہ یہ ہے کہ رات سوتے ہوئے آپ نے تڑپ کے اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ تو مجھے جگا دینا، میں نہیں اٹھ سکتا، میں اس قابل نہیں ہوں، میں نہیں جاگ سکتا، یہ تیرا کرم ہوگا تو میں نماز کے لیے پیش ہو سکوں گا۔ تو آپ نے رات کو دعا کرنی ہے، اور اگر آپ کی تہجد کی ابھی روٹین نہیں ہے تو ایک بار بے بس ہو کے، مجبور ہو کے اللہ کے آگے جھک کے اپنے رب سے کہیں کہ یا اللہ تو مجھے قبول کر، اور مجھے تو پیش کروا تہجد کے وقت میں، جو تیرے مقرب بندوں کے جاگنے کا وقت ہے، جو تیرے سے محبت میں وفا کرنے کا وقت ہے، جو تیری محبت میں خود کو پیش کر دینے کا وقت ہے، تو مجھے وہ حاضری نصیب کر دے۔ تو یہ دعا بھی ضرور کریں، اگر آپ دعا کروانا چاہیں تو آپ دعا کروا بھی سکتے ہیں، میں انشاءاللہ دعا بھی آپ کو ضرور کروا دوں گی۔ میں نے بھی اللہ سے دعائیں مانگی، اور آپ کے لیے بھی دعائیں کروں گی، اور مل کر بھی دعا کر لیں گے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ احساس رمضان کی جیسے ہم تیاری شروع کر رہے ہیں، آپ کو انشاءاللہ ڈیلی اس طرح چھوٹے چھوٹے پوائنٹس، چھوٹے چھوٹے ٹپس بھی دینے کی کوشش کریں گے کہ جو رمضان میں آپ کے لیے مددگار ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنا مقرب بندوں میں شامل کرے، اور اپنے آگے بار بار سر کو جھکانے والا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ بنا دے، اور ہمیں اپنی محبت میں، اپنے پیار میں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔